اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والے، غیرت والے، شان والے اور جن کا نام لے کر ہم جیسے کمزوروں کو بھی طاقت اور غیرت کا احساس ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے، جو ایمان بھی لے کر آئے تو واقعہ اتنا ایمان افروز ہے کہ آج بھی سننے اور سنانے میں ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے یہ قول ہے، بیان کیا جاتا ہے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں بہتر ہے اسلام میں بھی وہی بہتر ہے۔ تو اس کا ایک مصداق خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کا پیغام لے کر تشریف لائے، جن کے لیے نام لے لے کر دعائیں کی کہ یا اللہ ان کو ایمان اور اسلام کے ساتھ جوڑ دے، ان میں خطاب کے بیٹے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممتاز بھی ہیں اور نمایاں بھی ہیں۔ لیکن ہدایت چونکہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین نے اس جرم کی پاداش میں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا معبود اللہ واحد ہے اور شرک ظلم عظیم ہے، اس وجہ سے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں سنتے تھے اور ایک دن طیش میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے۔ نیام سے تلوار نکال کے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آسمانوں کا رب جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بڑی شان اور کبریائی والا، وہ جانتا تھا اور وہی جانتا ہے، ہمیشہ وہی جانتا ہے کہ جو قتل کرنے چلے تھے وہ اصل میں قتل ہونے چلے تھے، اور ان کے قلب اور ذہن کے اندر جو شرک تھا اور جو جاہلیت تھی اس کے پردے چھٹ گئے اور آفتاب نبوت کی کرنیں ان پر پڑیں تو عمر بن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کے بارے میں روایت کیا گیا کہ جب وہ اپنے معاشرے میں نکلتے تھے تو لوگ دبک جاتے تھے۔ ان کی جرت اور بہادری کا ہر کوئی گواہ تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ عمر آ رہے ہوں تو شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا مکے کی گلیوں میں اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ حضرت عمر فاروق جا رہے تھے تو لوگ دبکے ہوئے تھے، اور ایک کمزور سے صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرت کر کے ایک بات کہی، اور وہی بات ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی وہ نہ صرف ایمان لا چکے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے قرآن مجید کی اس وقت تک نازل ہو جانے والی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ چنانچہ غصے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے پاس گئے اور ان دونوں کو خوب پیٹا، اور اس موقع پر ضربیں کھانے اور تشدد کا نشانہ بننے کے باوجود آپ کی بہن آپ ہی کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ نے خوب پیٹا تو بہن کہنے لگی کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، ایمان کی اس راہ کو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں جس کے تم بیٹے ہو۔ بعد میں حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ میری بہن کی اس استقامت اور ثابت قدمی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میرا خون، میرا رشتہ، میری سگی بہن، وہ اگر اتنی مضبوط اپنے دعوے پر تو معلوم تو کرنا چاہیے یہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے سوال کیا، جواباً آپ کی بہن نے آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں صحابہ کو اس وقت تک کے ایمان والوں کو بٹھا کر دین کی تعلیم دیتے تھے ان میں موجود تھے، تو اچانک دیکھا
کہ ہاتھ میں تلوار لیے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ گھبرائے، اس لیے کہ حضرت عمر کا اس معاشرے میں بڑا رعب تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں نگاہ نبوت کام کرتی ہے وہاں غیر نبی کی دانش اور حکمت پہنچ نہیں سکتی۔ حضرت عمر کو اس طرح آتا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عمر اگر آج خیر کی نیت سے آئے ہیں تو خوش آمدید، اور اگر کوئی دوسری نیت سے آئے ہیں تو بچ کے نہیں جائیں گے۔ ایسا ہی قول حضرت حمزہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ تاہم حضرت عمر تشریف لائے اور انہوں نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بہادر، باصلاحیت، قائدانہ خصائص رکھنے والے لوگ جب کسی نظریے کے ساتھی بنتے ہیں تو اس نظریے کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ یہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اس جری اور بہادر صحابی رسول کے ایمان لانے کے بعد علل اعلان مسلمانوں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی۔ یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ نعرہ تکبیر بھی لگایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے ہیں تو آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بڑی فتوحات بھی ملی ہیں اور بہادری اور جرت کے نئے باب رقم ہوئے ہیں، اور اپنے نقوش چھوڑے ہیں انہوں نے مسلمانوں ہی کو رہنمائی نہیں دی بلکہ ہر دور کا دشمن اسلام بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اسلام کے دامن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند قامت رہنما شخصیت موجود ہے۔ اور اس بات پر تعجب بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود ہو تو آج 21ویں صدی میں ہم دبکے ہوئے ہوں، ہم مایوس ہوں، ہمارے چہروں پر بزدلی اور پسماندگی اور پشیمانی کی پرچھائیاں ہوں، یہ ہماری تاریخ کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اقبال نے کہا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔